بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، قرآن پاک نے کس کی آواز کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہے؟ جواب ہے گدھے کی آواز کو۔ سوال ہے، قرآن پاک نے کس کے گھر کو سب سے کمزور گھر قرار دیا ہے؟ جواب ہے مکڑی کے جالے کو سب سے کمزور قرار دیا ہے۔ سوال ہے، مسجد اقصی کا ذکر قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں تہمت کی کیا سزا مقرر کی گئی ہے؟ جواب ہے 80 کوڑے مقرر کی گئی ہے۔ سوال ہے، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جہاں قرآن پاک نازل ہوا اس کا کیا نام ہے؟ جواب ہے اس کا نام بیت عزت ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا کس گناہ میں مبتلا ہونا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے ناپ تول میں کمی کرنے کے گناہ کا ذکر ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں وعدہ کا سچا کس نبی کی صفت بیان کی گئی ہے؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ سوال ہے، کس خاتون کا قرآن پاک میں نام آیا ہے؟ جواب ہے حضرت مریم کا نام آیا ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک نے کس قصہ کو اچھا قصہ قرار دیا ہے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جن کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ جواب ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں اعلان حج کا حکم کس نبی کو دیا گیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے، قرآن پاک میں کس نبی کے گہوارے میں بات کرنے کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال ہے، قرآن کریم میں اذان کا ذکر کس سورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ جمعہ میں ہے۔ سوال ہے، کتنے صحابہ کرام کو کاتبین وحی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب ہے بعض روایت کے مطابق 56 صحابہ کرام کو۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کا مکمل نسخہ کس شکل میں تھا؟ جواب ہے مکمل نسخہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا۔ سوال ہے، کسی کو ناحق قتل پر قرآن پاک نے کیا حکم لگایا ہے؟ جواب ہے پوری انسانیت کے قتل کا۔
سوال ہے قرآن پاک میں مومنین کو صدقہ کے سلسلے میں کیا تعلیم دی گئی ہے؟ جواب ہے اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو۔ سوال ہے طوفان نوح علیہ السلام کی موجوں کی قرآن نے کیا منظر کشی کی ہے؟ جواب ہے طوفان نوح علیہ السلام کی موجیں پہاڑوں کی مانند تھی۔ سوال ہے قرآن کریم نے خبر سے متعلق کیا رہنمائی کی ہے؟ جواب ہے اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ سوال ہے سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم سے کون لوگ مراد ہے؟ جواب ہے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین مراد ہے۔ میرے پیارے دوستو، مجھے امید ہے آپ کو یہ قرآنی معلومات کی ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں دوستو، کیونکہ ہم تمام مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس طرح کے معلومات کو حاصل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اور ہاں دوستو، اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن میں آل پر کلک کر لیں تاکہ آگے بھی آپ کو اس طرح کی جانکاری ملتی رہے۔ پوری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ دوستو۔ السلام علیکم۔ دوستو یہ قرآنی معلومات کا 10واں پارٹ ہے۔ 1 سے 9 پارٹ تک آپ نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہیں، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔